بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. باب صلاة الاستسقاء، استسقاء کی نماز کا یہ درس نمبر 2 ہے، جس میں نماز استسقاء اس کی کیفیت انشاءاللہ واضح کروں گا، پھر ایسے نماز استسقاء میں جو خطبہ ہے اس کے متعلق ذکر کروں گا، ایک خطبہ ہے یا 2، پھر اچھا یہ خطبہ نماز سے پہلے نماز کے بعد، اور بھی اس سے متصل کئی مسائل ذکر کروں گا اور پیش کر رہا ہوں۔ آج یہ درس نمبر 2 جو ہے باب صلاۃ الاستسقاء کا، حدیث نمبر 2، 3، 4 اور یہ لمبی حدیث ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے یہ حدیث ہم سنتے ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت شك الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. پھر کیا ہے؟ مالک ہے یا ملک؟ ہاں، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین، ملک، اس کی وضاحت کیا جائے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، اللہم انت اللہ لا الہ الا انت، انت الغنی ونحن الفقراء، انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوة وبلاغا الى حین. ثم رفع يديه فلم يزل حتى روي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. ان تینوں حدیثوں کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش بند ہو جانے کی شکایت کی تو آپ نے ممبر لے جانے کا حکم فرمایا، چنانچہ آپ کے لیے عیدگاہ میں ممبر لا کے رکھ دیا گیا۔ آپ نے ان لوگوں سے ایک دن کا وعدہ کیا کہ وہ سارے باہر نکلیں، پھر آپ اس وقت نکلے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہوا، آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور حمد و ستائش بیان کی، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے اپنے علاقوں کی خشک سالی کا شکوہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اسے پکارو، وہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، اللہ کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، الہی تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر و محتاج ہیں، ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، جو کچھ تو ہم پر نازل فرمائے اسے ہمارے لیے قوت اور ایک وقت تک کے لیے گزران بنا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک اوپر اٹھائے کہ وہ بتدریج آہستے آہستے اوپر اٹھتے گئے اور آپ دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔
پھر لوگوں کی جانب اپنی پشت کر کے کھڑے ہو گئے، قبلہ رو ہو گئے اور اپنی چادر کو پلٹایا جبکہ آپ اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ بعد ازاں لوگوں کی جانب منہ کیا اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی، وہ گرجی، چمکی، پھر برسنے لگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اس کے بعد بارش ہوئی، اور یہاں اس لیے فقہی مسئلہ نہیں ہے تو ذکر کر دیتا ہوں، یہاں کے بوڑھے کہتے ہیں کہ جب بارش استسقاء کے لیے نماز کے لیے جاتے تھے تو پہلے سے بندوبست کر دیتے تھے کہ بارش آنے والی ہے، جو چیزوں کو اندر رکھنا ہوتا تھا اندر رکھ دیتے تھے، جس کو باہر نقصان ہے بارش سے اس کو بھی پیک کر دیتے تھے، یعنی ایک توکل اللہ پہ، اور وہ بارش ہوتی تھی۔ لیکن اللہ المستعان، ہم لوگ اب اتنے جو گناہ اور اللہ کی مخالفت، اس لیے بہت سی جگہوں پر یہ دعا مانگتے بارش ہوتی نہیں ہے، اور کہیں اتنی بارش ہوتی ہے کہ نقصان دہ ہو جاتی۔ اللہ المستعان۔ بہرحال اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور غریب کہا ہے، اور اس کی سند عمدہ ہے۔ تیسری جو حدیث صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن زید کی روایت میں چادر تبدیل کرنے کا قصہ موجود ہے، اور اس روایت میں ہے پھر آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور دعا فرماتے رہے، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور ان میں قراءت بلند آواز سے کی۔ ادھر بھی آتا ہے 2 رکعت اور بلند آواز، اس کا اضافہ ہے۔ چوتھی جو حدیث ہے اور دارقطنی میں ابو جعفر باقر کی مرسل روایت میں ہے کہ آپ نے اپنی چادر اس لیے پلٹی کہ قحط سالی بھی اسی طرح پلٹ جائے۔ تو تیسرا کس کی حدیث ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قول ہے؟ کس کا قول ہے؟ ابو جعفر کا۔ اب حدیث کی تخریج پیش کر رہا ہوں، 3 حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی، جس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، کتاب الصلاح، باب رفع الیدین فی الاستسقاء، پیج نمبر 175، حدیث نمبر 1173۔ اس طریق سے طریق خالد ابن نزار جو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثني قاسم ابن مبرور، جو روایت کرتے ہیں یونس ابن یزید سے، جو روایت کرتے ہیں ہشام ابن عروہ سے، جو اپنے والد عروہ ابن الزبیر سے کرتے ہیں، جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے ہیں، یعنی اپنی خالہ عائشہ سے۔ ابو داؤد کے علاوہ ابن حبان نے بھی روایت کی ہے، مجلد 7 پیج نمبر 109، الطحاوی نے شرح معانی الاثار مجلد 1 پیج نمبر 325، طبرانی الدعاء میں مجلد 3 پیج نمبر 1769، ایسے 1770، 71، ایسے 1780۔ الحاکم نے روایت کی مجلد 1 پیج نمبر 328، بیہقی 3 مجلد نمبر ہے اور پیج نمبر 349۔ ابو داؤد نے اس حدیث کی روایت کے بعد کیا کہا ہے؟ لمبی والی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ھذا حدیث غریب اسنادہ جید، اسناد کرے جید، حدیث غریب ہے، یعنی غریب ایک تو ہوتا ہے یعنی تفرد کا معنی، اور ابھی وضاحت ہوگی کہ اس میں بھی کچھ باتوں میں غرابت والی بات آ رہی ہے، اور یہ کہنا اسنادہ جید، تو اس سے واضح ہوا کہ ابو داؤد کے نزدیک یہ حدیث احتجاج کے لیے صحیح ہے، یعنی استدلال پکڑ سکتے، اور اس میں غریب کہا اس لیے خالد بن نزار جو ہیں، یہ ابھی جو میں نے سند میں ذکر متفرد ہے، یعنی کسی اور نے روایت نہیں کی ان کے ساتھ، اور یہ کچھ حدیث غریب بیان کرتے ہیں، یا کچھ الفاظ یا حدیث میں کچھ غرابت والی بات لاتے ہیں۔ ایک غریب سند کے اعتبار سے ہے، اور ایک معنی کے اعتبار سے بھی غریب ہوتا ہے کہ یہ عجیب، یہ غریب بات ہے، تعجب والی بات ہے، قابل استشکال سوال والا یہ ہے۔ یہ تو یہ خالد بن نزار ایک تو متفرد ہے، تو یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، اور ان کے بارے میں ابن حبان نے کہا یغرب و یخطئ، کہ یہ کبھی کبھی ایسے عجیب اور غریب باتیں ذکر کرتے ہیں اور غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں، اور اس کی وضاحت ابھی آ جائے گی فقہ الحدیث میں کہ کیا ادھر کچھ جملے ہیں جو قابل تعجب ہیں، تو انشاءاللہ ادھر وضاحت ہوگی ممبر کے متعلق، کہ ممبر رکھا گیا عیدگاہ میں۔ دوسری حدیث کی تخریج عبداللہ بن زید، اس کی روایت بخاری اور مسلم نے کی ہے، فی الصحیح بخاری اور مسلم میں، اور امام بخاری نے 10 مقامات پہ ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں احناف نے کہا شاذ روایت ہے۔ 10 مقامات پر روایت کی ہے، کتاب الاستسقاء، صرف کتاب الاستسقاء میں 10 مقام پر، منہا باب الجہر بالقراء فی الاستسقاء،
پیج نمبر 165 حدیث نمبر 1024، امام مسلم پیج نمبر 358 حدیث نمبر 894، باب کا جو ترقیم ہے نمبر 4 کتاب صلاۃ الاستسقاء، باب کتاب صلاۃ الاستسقاء۔ یہ دونوں حضرات طریق زہری سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں عباد بن تمیم المازنی سے، جو اپنے چچا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو امام بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، لیکن مسلم میں یہ ذکر نہیں آتا کہ جہراً آپ نے قراءت کی۔ تیسری جو حدیث ہے اس کی تخریج مرسل ابو جعفر، الدارقطنی نے مجلد 2 پیج نمبر 66 طریق حفص بن غیاث، جو روایت کرتے ہیں جعفر ابن محمد سے، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو ابو جعفر ہیں۔ ابو جعفر کون ہیں؟ ابو جعفر باقر، یہ ہے محمد ابن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب، یعنی زین العابدین کے لڑکے، زین العابدین معروف ہے نا، علی ابن الحسین، حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے علی، ان کے لڑکے ہیں محمد۔ اور شیعوں کے نزدیک یہ بھی ایک امام ہے، بلکہ انہوں نے امامت کو حسین میں رکھا، حسین کے بعد ان کے لڑکے محمد میں، جو علی میں علی ابن الحسین، پھر ان کے بعد محمد جو ابو جعفر ہیں، پھر ان کے لڑکے جعفر میں، اس طرح ان کے پھر یہاں تک کہ 12واں امام کہتے ہیں ایک سوراخ میں گھس گئے 4تھی صدی میں، ابھی بھی انتظار کرتے ہیں کہ وہ نکلے اس سوراخ سے، یعنی اتنے سبعیمہ ٹائم سے مر گئے اور یہ ابھی اس سوراخ میں ابھی بھی جی رہے ہیں۔ اللہ المستعان۔ چلیے، تو یہ ابو جعفر الباقر بہرحال یہ تو متأخر ہیں، حقیقت میں ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کم سے کم 2 آدمیوں کا۔ تو ادھر انہوں نے ذکر کیا مرسل، یعنی بغیر سند ذکر کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو پلٹ دی دائیں کو بائیں، بائیں پر دائیں، تاکہ قحط سالی بھی، یا جو قحط ہے سوکھا پڑا ہوا، بارش نہیں ہو رہی، یہ بھی پلٹ جائے۔ تو سند کہاں ہے اس کا؟ ابو جعفر متأخر ہیں، ان میں اور نبی صلی اللہ علیہ 2 کا فاصلہ ہے۔ ان کے والد علی بن الحسین کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، ان کے دادا الحسین وہ بھی بچپن میں ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں؟ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ان کا 7-8 سال تھا، تو ظاہر بات ہے یہ کیا ہیں، ان کے پوتے ہیں، تو کم سے کم 2 ہونا چاہیے، اور 2 اگر ہے تو اس کو متأخرین معضل کہتے ہیں، متقدمین مرسل کہتے ہیں، یعنی سند منقطع ہے۔ بہرحال مرسل روایت ضعیف ہے، تو معضل اگر ہے تو من باب اولا۔ مرسل میں یعنی تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے، ممکن ہے کہ صحابی سے روایت کرتا ہے، تب بھی صحیح مسئلہ کہ ضعیف ہے۔ تو اگر معضل ہو مزید تابع التابعی اگر روایت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ تو اور مسئلہ آ گیا کہ اس کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم سے کم 2 ہیں، اور ان کا ذکر نہیں آیا تو سند منقطع ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح یہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس میں جو حکم ذکر کیا گیا ہے اور دلیلوں کی روشنی میں حکم نہیں ہے، بیان کیا گیا جو کوئی شرعی مسئلہ نہیں، یعنی بدلنے کے لیے، اور اس کی حکمت، تو وہ حکمت جو بیان کی اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اگر اور حدیثوں سے ثابت ہو گیا یہ فعل کرنا، حکمت کا نہیں ذکر آیا، وہ مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں؟ تو اس حکمت کو عام کچھ اہل علم بھی بہت سے حدیثوں کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی کہا جا کیا دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حکمت ہے، صحیح تو الحمدللہ، نہیں صحیح تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی ان کا بھی یہ قول تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، حکمت جو اس میں انہوں نے ذکر کیا، بلکہ اس سے استئناس، یعنی ایک طرح اس کو لیا جائے گا، ایک طرح اس سے ایک حکمت میں اس کو بھی درج کیا جائے گا۔ اب آگے بڑھتے ہوئے اس حدیث میں جو الفاظ کی وضاحت، شک الناس، کہ لوگوں نے شکایت کی، یعنی جو انہیں یہ نقصان لاحق ہوا اس کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ کیوں تذکرہ کیا؟ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز استسقاء یا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ قحوط المطر، قحوط یہ مصدر قحطہ ہے، من باب خضع یخضع، قحط یقحط، جمع قحط ہے۔ قحط کا معنی کیا؟ بارش رک جانا یا منقطع ہو جانا۔ فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ، ممبر کا معنی کیا ہے؟ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ممبر، ہے کہ نہیں؟
منبر یہ النبر سے لیا گیا عربی میں، اور نبر کا معنی ہوتا ہے رفع، اونچا ہونا، اونچا ہونا۔ کیوں منبر کو نبر سے منبر لیا گیا ہے؟ اس لیے اوپر چڑھا جاتا ہے اس پر، تاکہ خطیب سب کو نظر آئے، سب کے اوپر نظر آئے، اور اس کی آواز آسانی سے سب تک پہنچ جائے۔ اچھا، یہ لفظ ثابت ہے منبر والا۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر انہوں نے شک ظاہر کیا، کہا فَأَمَرَ بِمِنبَرٍ، کہتے ہیں واللہ عالم یہ ثابت نہیں ہے، اگرچہ حدیث الحاکم نے صحیح قرار دیا، ان کے علاوہ اوروں نے بھی صحیح قرار دیا، لیکن ابو داؤد نے کیا کہا تھا اس حدیث کے بارے میں؟ ھذا حدیث غریب کہا تھا۔ ہاں تو غریب کہا تھا، تو اس سے ایک معنی لیا گیا یہی کہ اس میں بھی کچھ الفاظ ہیں جو غریب ہیں۔ کیوں غریب ہے منبر کا وہاں لے جانا پہنچانا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں عبداللہ ابن یزید الانصاری رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، ان کے ساتھ البراء بن عازب، زید بن ارقم، اور وہ منبر کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا، بلکہ وہ کھڑے ہوئے، اپنے عادی سامنے کھڑے ہو گئے، اپنے قدموں پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو اگر یہ منبر کو نکالنا مسنون ہوتا تو صحابہ کرام ترک نہیں کرتے، اور اگر مان لیں ان سے غلطی ہو گئی عبداللہ ابن یزید سے، تو صحابہ کرام انکار کرتے یا نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں منبر نکالتے تھے اور تم نہیں نکالے ہو، ایسے بس کھڑے ہو گئے ہو اتنے بڑے مجمع میں۔ پھر ایسے ہی اگر دیکھا جائے استسقاء کی نماز میں تواضع مطلوب ہے، اور منبر پر ذرا چڑھنا یعنی تواضع کے کچھ خلاف ہے، یعنی یہ بھی تو اس طرح المہم منبر کے بارے میں ابن القیم نے شک ظاہر کیا۔ اچھا، پھر آپ خرج حین بدا حاجب الشمس، حاجب الشمس، حاجب سے مراد کیا؟ یہ بدا ہے، بدعا نہیں ہے، بدا حاجب الشمس، بدا مانے ظاہر ہونا، حاجب الشمس سورج شروع میں طلوع ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے حاجب، جس طرح کی یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا؟ ہاتھ کے اوپر ایبرو، آدمی کا سب سے پہلے یہی ظاہر ہوتا ہے، آپ بھی اوپر سے دیکھتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں، تو ایسے ہی ہے حاجب الشمس کہا، یعنی اس کی شعاعیں ظاہر ہو گئیں، سب سے پہلے وہی، یعنی سورج کا جب طلوع ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد حین بدا حاجب الشمس فقعد علی المنبر، تو منبر پر بیٹھ گئے، فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ عز وجل ثم قال، یہ جو آپ نے یہ کہا بیٹھ کر، یہ کیا خطبہ میں یہ داخل ہے یا نہیں؟ یہ اتنا انما شکوتم جدب دیارکم وقد امرکم اللہ ان تدعوه وعدکم یستجیب، کیا یہ خطبہ ہے؟ خطبہ سے پہلے، یہ خطبہ سے پہلے ہے خطبہ، پھر اس کے بعد ثم قال الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، تو یہ ہے اس کے بارے میں۔ مالک یوم الدین سورۃ الفاتحہ میں ہے، ادھر ملک یوم الدین آیا، ابو داؤد میں بھی ملک یوم الدین آیا، تو کیا رہا ہے بھائیو؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ تو بہرحال یہ بھی یہ قراءہ ثابت ہے، مالک جو ہم پڑھتے ہیں وہ قراءت حفص عن عاصم ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے وہ بھی مروی ہے، اس قراءت یعنی سب، یہ نہیں کہ اختلاف ہے، سب وہ مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ملک یہ اکثر قراء نے ہی پڑھا ہے۔ اچھا، زیادہ بلاغت ملک میں ہے یا مالک میں؟ مالک میں۔ اچھا ہاں، ملک میں زیادہ ہے۔ مالک کے معنی جس چیز کے آپ مالک ہیں تو اس میں آپ متصرف ہیں، اور ملک بادشاہ جو ہوتا ہے جس چیز کو خود مالک ہوتا ہے دوسرے مالک ہوتے ہیں اس میں وہ تصرف کرتا ہے، اس کا ایک حق ہے طبعاً لا ایک حد تک، بمعنی یہاں تک کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں آیا تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے، اس لیے ایک طرح ایک اس کی ایک اس کے اندر ہے سب، تو ملک میں زیادہ بلاغت ہے۔ بہرحال دونوں صحیح ہے۔ قوتاً و بلاغاً الی حین، آپ نے کہا انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت علینا قوتاً و بلاغاً الی حین۔ قوتاً اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو بارش نازل کر وہ ہمارے لیے قوت ہو، یہ کیا؟ اور ایک وقت تک یعنی ہمارے لیے یہ بندوبست ہو جائے، ہمارے لیے کافی ہو جائے۔ تو بارش کیا؟ بارش کا نزول یہ قوت کا سبب ہے۔ ہاں، بارش سے جو نتیجہ ہوتے ہیں زمین میں،
جو سبزیاں روزیاں اگتی ہیں پھل وغیرہ، اس اعتبار سے، بالکل اس اعتبار سے، نہ کہ بارش ہی بذاتی ہی وہ قوت کا سبب ہے، اس لیے وہ سبب ہے یہ زمین کی روزیوں کا۔ ایسے ہی انسان بھی جو پیتا ہے پانی، جانور جو پیتے ہیں، تو وہ بقا اور قوت کا سبب ہے۔ بلاغن الی حین، ایک وقت کے لیے، حتی روی بیاض ابطیہ، آپ دعا مانگتے رہے، ایک خطبہ آپ نے کیا، خطبہ کرنے کے دوران وہ دعا مانگتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہاتھ اٹھا لیا آپ نے، اور اٹھاتے رہے یہاں تک کہ سفیدی نظر آنے لگی، یعنی اتنا مبالغہ کرتے رہے، اس کے معنی یعنی کافی آہستہ آہستہ اٹھاتے رہے، مزید تضرع اور الحاح اللہ تعالیٰ سے کرتے ہوئے۔ ثم حول الى الناس ظہرہ، آپ نے پشت اپنی دے دی لوگوں کو، یعنی قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس طرح چاہیے کہ لوگ بھی، یعنی اب دعا میں مشغول ہو گئے، سب کو چاہیے بھی قبلہ کی طرف، لوگ تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں، وہ دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ پھر اس میں آتا ہے وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، یعنی دعا مانگنے کے بعد آپ اپنے کیا چادر کو آپ نے پلٹ دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کے معنی دعا پہلے مانگیں، پھر اس کے بعد چادر بدلے پلٹ دیں، یا دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں پہ کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اور اس وقت پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ سوال یہ ہے، نماز پہلے پڑھتے استسقاء میں یا بعد میں؟ پہلے بات استسقاء کی نماز پڑھے ہیں آپ لوگ، آخری مرتبہ کب پڑھے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ استسقاء کی نماز میں لوگ کافی ڈھیلے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ استسقاء کی نماز میں جائیں، جبکہ جمعہ مسجد میں ہوتی ہے 2 صف 3 صف 3 صف ایسے ہی رہتے ہیں۔ اچھا، تو استسقاء کی نماز، اس کے معنی ہم لوگ کا زمانہ ہو گیا نہیں پڑھے، تو پہلی نماز ہے، پہلے عید ہے۔ اچھا، یہاں کے باب چھوڑیں، اپنے ملکوں میں تو شاید کبھی نہیں پڑھے، یہاں جو ہے وہ بتا رہا ہوں میں کہ پہلے یہاں عید کی طرح نماز پڑھی جاتی ہے، عید ہی کی طرح تکبیرات زوائد، پھر اس کے بعد ممبر پر، مسجد میں اگر ہوتا ہے یا عیدگاہ میں بھی ممبر پہلے سے بنایا رہتا ہے تو اس پر امام یا خطیب چڑھتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں کیا ہے، خطبہ پہلے ہے پھر نماز، یا نماز پہلے ہے؟ پہلے خطبہ ہے، یعنی عید سے عکس، جمعہ کی طرح، یعنی صحیح۔ تو اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن معمول یہاں پہلے نماز پھر خطبہ ہے۔ بہرحال اب ہم اس حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب امام ارادہ کرے کہ استسقاء کی نماز پڑھنی ہے، جب ضرورت محسوس کرے تو اعلان کر دے اور لوگوں کو بتا دے کہ فلاں دن نکلنا ہے۔ یہاں بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ استسقاء کے لیے یہاں کے جو خادم الحرمین بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی طرف سے موعد آتا ہے، ڈائریکٹ ان کی طرف، نہ کہ مثلا وزیر شؤون اسلامیہ یا وزیر اوقاف، نہیں، ڈائریکٹ بادشاہ کی طرف سے یہ آتا ہے، اس کی تحدید کرتے ہیں وقت۔ تو یہ ہے پہلا کہ جب استسقاء کی نماز جب پڑھی جائے تو چاہے امام، رئیس، جو خلیفہ ہیں یا بادشاہ ہیں، وہ اعلان کر دیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، لوگوں نے جو شکایت ظاہر کی، وہ جو بھائی آئے ہیں ذرا غور سے سنیں، جب آئے ہیں درس میں تو موبائل اس میں نہیں رہے، ادھر آ جائیں، آپ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی شکایت کرنا امام سے کہ بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، کیا یہ توکل کے خلاف ہے؟ توکل علی اللہ کے خلاف ہے؟ توکل علی اللہ کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ شکایت ظاہر کرنا کہ اے اللہ کے نبی بارش نہیں نازل ہو رہی ہے، کیا توکل علی اللہ کے خلاف ہے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا کی مخالفت ہے اس میں؟ تو جواب اس کا کہ نہیں، ان کا مقصد شکوہ نہیں کرنا یا اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا پر، بلکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، اور دعا مانگنا چاہے انفرادی دعا ہو یا اجتماعی دعا، اجتماعی سے مراد یعنی جماعت، ایک پورے جماعت کے ساتھ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں دعا مانگنے کے لیے، جس طرح کی جمعہ میں یا ایسے ہی یہاں نماز میں سب الگ الگ مانگ رہے ہیں، لیکن کئی لوگ ہیں، جماعت ہے وہ، یا الگ الگ، ایسے جمعہ کے دن منبر پر یہ جائز ہے۔ اچھا، یہ عام دعا کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے؟ عام دعا کے لیے کہ بادشاہ اجازت دے تبھی بارش کی دعا مانگے، عام دعا نہیں، اس میں تو نہیں، عام دعا کے لیے۔ اچھا، جمعہ کے خطبہ کے لیے بھی کیا امام کی طرف سے اجازت ضروری ہے؟
نہیں، اس میں بھی نہیں ضرورت ہے، لیکن عید کی نماز کی طرح استسقاء کی نماز پڑھانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں امام کی؟ یا ہر کوئی اپنے، مثلا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم لوگ الگ سے نماز پڑھا رہے ہیں، وہ الگ سے پڑھا رہے ہیں، مسجد والے امام سے کہا ہاں کیا رہا امام صاحب کل ہم لوگ عید پر، ہاں چلو بسم اللہ اعلان کر دیا اپنے گروپ میں مسجد والوں کے لیے، نہیں، صحیح جو مسئلہ ہے اس کے لیے امام کی اجازت ضروری ہے۔ طبعا جہاں امام نہ ہو تو وہاں جو اسلامی جو جمعیت ہے، جو مین ہیں، ان سے کہنا چاہیے، اور پھر وہ مصلحت کے تحت انہیں بھی اس طرح اعلان کرنا چاہیے۔ جہاں یہ بھی نہیں ہے تو جہاں الگ الگ علاقے کے جو لوگ ہیں وہ سمجھیے وہ اپنا ان میں جو سب سے مین مانا جا رہا ہے اس کی رائے لے کر اس پر عمل کریں گے۔ تو بہرحال الاصل امام کی اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے زمانے میں بغیر امام کی اجازت کے اس طرح استسقاء کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے میمون بن مہران کے پاس یہ خط لکھا، انی کتبت الى اہل الامصار ان یخرجوا یوم کذا من شہر کذا یستسقوا، کہ میں نے مختلف اقالیم، مختلف علاقوں کے گورنروں کے پاس میں نے یہ لکھا کہ فلاں دن اس مہینے میں استسقاء کی نماز پڑھیں، تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ مذہب امام احمد میں شرط نہیں ہے امام کی اجازت، لیکن واللہ اعلم اقرب الی الصواب اجازت ہونی چاہیے، منظم ہونا چاہیے، نہیں کہ منمانی سب کوئی کرے۔ لیکن اگر ایسے ملک میں ہے جہاں اس کے امام کو اس کا خیال ہی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جانتا ہی نہیں استسقاء کی نماز کیا ہے، تو ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ الگ سے اس طرح نماز پڑھیں، مثلا صحرا میں یا اگر آسان ہو یا مسجد میں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مشروع کیا ہے۔ تو اگر اب وہاں کا بادشاہ نہ اس سنت پر عمل کرے تو کیا لوگ اب اس سنت کو ایک دم مردہ ہی کر دیں گے؟ نہیں، اس کو زندہ رکھیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ وقت صلاۃ الاستسقاء کے بارے میں، تو کیا رہا اس کا وقت کیا ہے؟ کب سے شروع ہے؟ عید کی طرح، یعنی بالکل۔ تو استسقاء کی نماز عیدین کی طرح ہے، یعنی سورج جب نکل جائے اور ایک تیر کے اونچائی پہ آ جائے، جو تقریباً اشراق کے بعد 15 یا 20 منٹ اتنا ہوتا ہے، اتنے منٹ کے بعد۔ اچھا، لیکن کوئی دلیل ہے کہ یہی وقت ہے؟ اچھا، اگر کوئی مان لے ظہر کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس حدیث میں، ہاں بالکل حدیث میں یہ آیا، لیکن اس حدیث میں کیا یہ وقت اب لازم ہے؟ لا، افضل اگر کہیں تو لا شک، لیکن اس کے ٹائم کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ اس ٹائم کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مان لے اگر کوئی ظہر سے پہلے پڑھے، ظہر کے بعد پڑھے، بلکہ کہا اگر رات میں پڑھے تو یہ جائز ہے، لیکن طبعاً سنت کے خلاف ہے، سنت یہی عید کی طرح ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں، پہلے خطبہ ہے یا پہلے نماز ہے؟ پہلے خطبہ ہے۔ ہاں اخ عبد الکریم، یہاں پہلے خطبہ، یہاں استسقاء ہے، خطبہ اپنے ابھی ملکوں میں کبھی پڑھے استسقاء کی نماز؟ تو پہلے خطبہ ہے یا پہلے نماز؟ پہلے نماز پڑھتے عید کی طرح، عیدین کی طرح، یہاں بھی ایسے ہی۔ اچھا، لیکن اس حدیث کی روشنی میں پہلے خطبہ ہے پہلے نماز ہے؟ حدیث کی روشنی میں پہلے خطبہ ہے۔ تو حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات واضح ہو رہی ہے، بلکہ یہ عبارت ایک دم صریح ہے کہ پہلے خطبہ پھر نماز۔ حدیث عبداللہ بن زید بھی جو بخاری و مسلم میں ہے، اس میں بھی آتا ہے فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، دعا مانگنے لگے، پھر 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہما میں بھی جو شروع میں پہلی جو حدیث گزری، جس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، ایک طریق ثوری میں آتا ہے، اس میں آتا فَدَعَا وَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْعِيدِ، کہ آپ نے دعا مانگی، پھر آپ نے خطبہ تم جیسا خطبہ دیتے ہو اس طرح خطبہ نہیں دیا، پھر آپ نے 2 رکعت پڑھی جیسا عید میں۔ تو اس سے کیا واضح ہو رہا ہے کہ پہلے خطبہ پھر نماز۔ یہ جو قول ہے امام احمد سے ایک روایت ہے،
اور لیث بن سعد بن خزیمہ بن المنذر، اس کے علاوہ اور بھی اہل علم نے ذکر کیا جس طرح اوسط المغنی میں موجود ہے۔ تو یہ پہلا قول۔ دوسرا قول کہ خطبہ نماز کے بعد، کہ خطبہ کیا ہے؟ نماز کے بعد، جس طرح کی یہاں معمول ہے، اور یہ مذہب حنابلہ کے نزدیک یہی مذہب ہے۔ اسی لیے دیکھیے کبھی کبھی مذہب کا ایک غلبہ رہتا ہے، اگرچہ یہاں علماء فی الجملہ تعصب نہیں کرتے، لیکن حنبلی مذہب سائد ہے، یعنی بہت سے فروع مسئلے میں حنبلی مسئلے کو مقدم کرتے ہیں، بلکہ بہت سے اہل علم بہت سے مسائل میں اپنے مذہب کو مقدم کرتے ہیں اگرچہ وہ راجح کے خلاف ہو۔ تو یہ حقیقت ہے۔ اچھا، تو یہی مذہب ہے، یہ قول شافعی کا ہے، مالک کا بھی ہے۔ ابن حجر نے کہا جمہور اہل علم کا یہی قول ہے۔ اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، خرج نبی اللہ یستسقی فصلی بنا رکعتین بلا اذان ولا اقامہ ثم خطبنا ودعا اللہ عز وجل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے تو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی بغیر اذان اور اقامت، ثم خطبنا، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مختصراً یہ سند، یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث بھی ہے تو ضعیف ہے یہ۔ تو اس کا راجح مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا قول سن لیتے ہیں کہ امام مخیر ہے، چاہے پہلے نماز پڑھائے پھر خطبہ، یا شروع میں خطبہ پھر نماز۔ یہ بھی امام احمد سے ایک روایت ہے، یعنی تینوں اقوال میں امام احمد کی رائے ہے۔ دوسرا، یہ مذہب میں یہی معمول ہے یا مقدم ہے۔ تینوں میں سے کون سا راجح ہے؟ پہلا والا، بالکل۔ حدیث کی اگر روشنی اگر ہم حدیث کا کرتے ہیں تو یہ اقرب الی الصواب ہے دلیل کے اعتبار سے، لیکن عمل اس کے خلاف کیا جا رہا ہے، تو جہاں اب عمل کیا جا رہا اگر یہ مشکل ہے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر جہاں یہ مشکل نہ ہو تو آپ اس حدیث کو روشنی پہلے خطبہ دیں پھر نماز پڑھیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ استسقاء میں کتنا خطبہ ہے؟ ایک خطبہ۔ کیا دلیل؟ اس حدیث میں اس سے پہلے جو الفاظ ہیں اس میں ایک ہی خطبہ کا ذکر آیا، حمد اللہ، اور یہ پھر آپ قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، دعا مانگنے لگے، بالکل۔ تو اس سے یہی واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی خطبہ ہے، اور اس خطبے میں جس سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اور خطبوں کی طرح نہیں ہے، اور خطبوں کی طرح نہیں ہے عیدین کے خطبہ کی طرح، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار، التجا، دعا مانگنا، اور ایسے ہی انکساری عاجزی ظاہر کرنا۔ اچھا، تو یہ ہے اس میں ایک خطبہ ہے۔ اس مسئلے میں ایک دوسرا قول ہے کہ 2 خطبہ ہے، اور ان کی دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ جمع کا بھی صیغہ آیا خطبتکم، تو یہ بھی اس میں ہے، لیکن اقرب الی الصواب کہ ایک ہی خطبہ ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ استسقاء کی نماز میں کیا چادر پلٹ دینا چاہیے؟ یعنی چادر ہم اس طرح رکھے ہیں تو اس کو پلٹ دے کہ دائیں والا بائیں طرف ہو جائے، بائیں والا دایاں، یہ مشروع ہے یا نہیں؟ مشروع ہے۔ اس میں حدیث عبداللہ بن زید میں بھی آیا، وحول رداءه، اور عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں کہاں ہے؟ ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه، احسنت، قلب رداءه۔ اچھا، اس کی صفت اب کیا ہے؟ تو صفت یہی ہے کہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں، تو آپ چادر ایسے ہے تو اس کو پلٹ دیں گے، پیچھے سے پہنیں گے تو ادھر والا ادھر آ جائے گا، ادھر والا ادھر چلا آئے گا۔ اچھا، کیا چادر اگر دوسرا پہنے، مان لیں اگر قمیض پہنے، پین بوچھر پہن کے گئے ہیں، پین بوچھر پہنے، تو کیا رہا ہے؟ اس کو کھولیں گے اور پلٹیں گے؟ مقصد جو چیز ظاہر ہے، جو آسان ہے، اوپر ہے، مثلا شماغ ہو گیا، اس کو بھی پلٹنا آسان ہے، اٹھا لیا پلٹ دیے، مسئلہ نہیں۔ ٹوپی ہے، اچھا کوٹ جو پہنے ہوئے آپ، کوٹ آسان ہے یا نہیں؟ کوٹ آسان، یعنی غالباً آسان ہے، قمیض کی طرح نہیں کہ کھولنا پڑے گا، اور یہ آسان، اس کو بھی پلٹ سکتے ہیں آپ۔ والا کوٹ تو اور آسان ہے، اس میں آستین ہے ہی نہیں، تو یہ تو اور آسان ہے۔ اچھا، تو یہ اس طرح جو چادر اور
جو اوپر والا جو لباس ہے جو آسانی سے پلٹ سکتے ہیں اس کو پلٹ دینا چاہیے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ یہ قول مالک، شافعی، سفیان بن عیینہ اور کئی محدثین علماء کا ہے۔ دوسرا قول کیا ہے کہ دائیں بائیں نہیں، اوپر والے کو نیچے کر دے، نیچے والے کو اوپر۔ وہ کس طرح؟ یعنی اگر چادر ایسے ہے تو وہی دائیں بائیں بدلنے کے بجائے اوپر نیچے بدل دے، نیچے پلٹی کر دے، نیچے والا اوپر آ جائے، اوپر والا نیچے، یعنی سمجھ میں آ گیا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں اوپر والا نیچے کر دے، پھر اس کے بعد دائیں کو بائیں، بائیں والے کو دائیں۔ یہ تو سوچنا پڑے گا اس طرح، یعنی نیچے سے اوپر کر دیے پھر اس کو بھی پلٹ دے۔ یہ قول شافعی کا ہے۔ انہوں نے دلیل کیا ہے؟ الام میں شافعی نے روایت کی ہے کہ اخبرنا عبد العزیز بن محمد الدراوردی عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خميصة له سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فلما ثقلت قلبها على عاتقه۔ دیکھیے سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور پھر معنی کے اعتبار سے بھی کیا مفہوم یا اس میں صراحت ہے۔ اس لیے قاعدہ بھائیو شریعت میں دائما سب سے پہلے کسی مسئلے میں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اگر ضعیف ہے تو بات ختم ہو گئی۔ اچھا اب صحیح ہے تو دلالت اس کی صریح ہے یا غیر صریح ہے؟ کبھی کبھی حدیث صحیح ہوتی ہے، حضرت آپ اپنا مفہوم ٹھوک رہے ہیں اور زبردستی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم مان لیں، یہ آپ کا مفہوم ہے۔ جس طرح کچھ حضرات یعنی زیادہ اپنا دعویٰ حدیثیت کا کرتے ہوئے کسی مسئلے میں مثلا انہوں نے کہا یہ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کہا کہ حدیث مانتے یا نہیں؟ بالکل حدیث مانتا ہوں۔ تو حدیث مقدم ہے یا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول؟ جواب ابن تیمیہ کا قول مقدم ہے ہمارے نزدیک اس مسئلے میں، اس لیے کہ آپ کا یہ مفہوم ہے اس حدیث میں، اور ابن تیمیہ کا مفہوم ہمارے نزدیک آپ کے مفہوم سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ ادھر مفہوم کی بات کر رہے ہیں، صریح حدیث نہیں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آپ کا یہ فہم ہے، حدیث میں ہے، لیکن یہ فہم جو لے کر آپ کہہ رہے کہ صرف یہی ایک قول کے علاوہ دوسرا گنجائش نہیں ہے، ما عدا من الاقوال باطل، یہاں آپ کو پکڑا جائے گا۔ تو یہ اچھا بہرحال تو یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استسقاء کی نماز یا استسقاء کے لیے دعا مانگی، وہ استسقاء کی نماز میں، اور آپ ایک کالا چادر یا کالا چادر ایک آپ اوڑھے ہوئے تھے، تو آپ نے چاہا کہ نیچے والے حصہ اوپر کر دے، تو آپ پر یہ جو بھاری ہو گیا نہیں کر سکے، تو آپ نے اپنے کندھے پر اس کو بدل دیا۔ یہ پہلی بات تو یہ مرسل ہے، سند کے اعتبار سے متصل نہیں ہے۔ دوسری بات ہے مفہوم کیا راوی کا صحیح ہے، ممکن ہے مان لے سند صحیح ہے، یہ راوی کی یہ سمجھ ہے کہ آپ نیچے کوشش کر نیچے والا اوپر کر رہے تھے، اوپر والا نیچے، یہ ممکن ہے راوی کی یہ سمجھ ہو اور وہ سمجھ دقیق نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ہے، خاصتاً جہاں مثلاً اور حدیثیں اس کے سامنے آ گئیں، جس طرح کی ایک حدیث وہ ذکر کیا عبداللہ بن زید کی، وہ حدیث ذکر کر دیتا ہوں، ابو داؤد نے روایت کی ہے، اس میں آتا ہے فَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، کہ اس کونے کو اس طرف کر دیا، اس کو اس طرف کر دیا، پھر اس کے بعد دعا مانگی۔ یہ ہے ابو داؤد کی روایت، اگرچہ اس میں بھی حقیقت میں ایک راوی ہیں مجہول ہیں، لیکن اس میں آتا ہے اور بھی، جس طرح امام احمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ صحیح ہے۔ ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آتا ہے جعل الیمین علی الشمال، تو یہ اقرب الی الصواب ہے۔ تو بہرحال تو قول ردا یا چادر کو دائیں بائیں کرنا، بائیں کو دائیں کرنا یہی راجح ہے، اور جو اوپر والا نیچے کرے، نیچے والے اوپر، پھر اس کو بھی پلٹ دیں، یہ قول مرجوح ہے۔ حقیقت میں یہ اقرب الی الصواب ہے حدیث کے اعتبار سے بھی، اور آسانی بھی اس میں ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ اوپر کو نیچے، نیچے کو اوپر، پھر دائیں بائیں، یعنی چاروں طرف پورا پلٹے مارے۔ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا کہ حدیث کے اعتبار سے بھی یہی صحیح ہے، اس میں صراحت ہے اور اس کام اور یہ آسان بھی زیادہ ہے۔ ساتواں فائدہ، یہ جو چادر کو آپ بدل رہے ہیں، دائیں کو بائیں، بائیں کو دائیں،
دعا کے بعد یا دعا سے پہلے؟ دعا کے بعد یا دعا سے پہلے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پر غور کریں، اس سے کیا بات واضح ہو رہی ہے؟ ثم حول الى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، یعنی آپ پش دے دیے لوگوں کو، یعنی دعا مانگتے رہے، اور اس سے پہلے بھی آپ ہاتھ اٹھاتے رہے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. پھر وقلب رداءه وهو رافع يديه، یعنی آپ ہاتھ اٹھا اس وقت آپ نے پلٹ بھی دیا، یعنی دعا میں مستمر رہے. اس کے معنی دعا کے بعد یا دعا سے پہلے کیے؟ دعا کے اخیر میں کیے، یعنی دعا کے اخیر میں کیے، آخری وقت میں کیے. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث میں کیا آتا ہے؟ فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، پشت آپ نے اس طرح لوگوں کو دیا، واستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف متوجہ دعا مانگ رہے، ثم حول ردا، اس کے بعد آپ نے اس ردا کو، چادر کو پلٹا. اور ایسے عبداللہ بن زید کی روایت حدیث میں آتا ہے وحول رداءه ثم دعا، ابو داؤد کی روایت میں. تو اس سے کیا واضح ہوا کہ پہلے پلٹ دیے پھر دعا مانگے. تو اس طرح دو قسم کی روایتیں آ گئی، دعا کے بعد پلٹے یا دعا سے پہلے. تو ادھر اگر آپ کہیں گے دونوں میں سے ایک راجح ہے، احادیث جب متعارض ہوتے ہیں تو دو اہم بنیادی اصول اپناتے ہیں، یا تو ترجیح، دونوں میں سے ایک کو راجح کہیں، یا تو جمع کرنے کی کوشش کریں کہ دونوں میں جمع کرے، اتفاق پیدا ہو جائے کہ یہ اس حالت کے لیے اس حالت کے لیے دونوں سے ہی دونوں پر عمل کیا جائے، یا یہ بھی جائز وہ بھی جائز، یا تو پھر کہیں دونوں میں مثلا مختلف اعتبارات سے یہ ارجح اقرب الی الصواب ہے. تو اگر ترجیح کریں گے تو دعا مقدم کریں پھر بعد میں چادر پلٹے، یہ اقرب ہے. کیوں؟ اس لیے وہ بخاری کی روایت ہے، اسے بخاری میں آیا ہے یہ، یعنی پہلے دعا پھر پلٹنا. اور اگر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ روایتیں تو پوری صحیح ہیں، جمع کریں، تو اس کا معنی مطلب کیا؟ الحمدللہ الامر واسع، آپ دعا مانگنے سے پہلے بھی پلٹ سکتے ہیں یا دعا مانگنے کے بعد پلٹ سکتے ہیں. تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہاں بھی جو عمل کیا جاتا ہے وہ دعا کے بعد ہی، دعا کے بعد اخیر میں امام پلٹتے ہیں اور لوگ بھی. اس کے بعد آخری جو مسئلہ ہے اس میں وہ ذکر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ چادر پلٹنا یہ امام کے لیے خاص ہے یا تمام مقتدین، تمام مصلین کے لیے؟ امام کے لیے خاص ہے. کیوں؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام کے بارے میں نہیں آتا. بہت صحیح. چلیے اس مسئلے میں پہلا قول یہ ہے جو امام مالک، شافعی، احمد کا ہے کہ مشروع ہے، جائز ہے کہ تمام مصلین بھی اپنی چادریں یا اوپر جو پہنے ہوئے ہیں اس کو پلٹ دیں امام کی طرح. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل عبداللہ بن زید کی جو حدیث ہے ایک دوسرے طریق سے آتا ہے جس میں محمد بن اسحاق راوی ہے، اور محمد بن اسحاق جو ہیں یہ مدلس ہیں. تو اس میں آتا ہے ثم تحول الى القبلہ وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. اس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لوگوں نے بھی کیا. مختصراً بہرحال حدیث یہ جو ہے عبداللہ بن زید کی کسی نے روایت کی ہے؟ بار بار ہے بخاری مسلم میں، جو دوسری جو حدیث ہے یہ فی الصحیح. لیکن یہ لفظ کی لوگوں نے بھی بدلا، یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے. اسی لیے صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ روایت کیا ہے، شاذ ہے. اچھا یہ پہلا قول، پہلے قول پہ دلیل ہے لوگوں کے متعلق یا نہیں؟ نہیں دلیل ہے، وہ روایت شاذ ہے. دوسرا قول یہ بدلنا پلٹنا یہ خاص ہے امام کے لیے، یہ احناف کا یہ مذہب ہے. اور بھی کئی تابعین سے مروی ہے، سعید بن مسیب، عروہ ثوری، لیث بن سعد، ابو یوسف، محمد بن الحسن. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ تم پلٹ دو. ایسے کہتے ہیں دیکھو استسقاء جو ہے دعا ہے، اور دعا میں عام جو دعائیں ہیں ویسے ہی دعا مانگنی چاہیے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے کہ آپ پلٹو. اچھا تو یہ ہو گیا ان کی دلیل. دوسرا قول، دونوں قول میں سے راجح کیا ہے؟
چلیے بات واضح کر دیتا ہوں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو حکم دیا, اور جو روایت ہے محمد ابن اسحاق والی روایت میں شذوذ ہے. اچھا اس کے بعد اب راجح کیا ہے؟ صرف امام کرے. راجح یہ ہے کہ جائز اور درست ہے لوگ بھی اپنی چادروں کو پلٹیں. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے وہ تمام امت کے لیے ثابت ہے, اللہ کی دلیل ہو کہ خاص ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قاعدہ الاصل یہی ہے, تو اس میں خاص دلیل نہیں ہے, لیکن قاعدہ کے اعتبار سے یہ دلیل ہے. آپ نے کیا تو الاصل تمام, کیا ممانعت ہے؟ اچھا دوسری بات یہ ہے, اگر معنی پر غور کریں, اس کے معنی پہ جس سے ابو جعفر الباقر کہتے ہیں, یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ یستأنس بہ, یعنی اس کو آپ لے سکتے ہیں, اس پر ایک طرح اطمینان کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے معنی کے اعتبار سے, تاکہ اللہ تعالی حالت کو بدل دے. یہ جو بارش نہیں ہو رہی ہے, رکی ہے, بارش ہو جائے, حال یہ جو قحط ہے وہ قحط دور ہو جائے, تو یہ معنی جب موجود ہے تو یہ تمام کے لیے مشروع ہے. پھر تیسری تو یہ دلیل اگرچہ ضعیف ہے محمد بن اسحاق کے, تب بھی ایک سہارا لیا جا سکتا ہے جہاں کوئی اور دلیل نہیں ہے. ہاں سندن شاذ ہے لیکن تب بھی لینے میں کیا حرج ہے, خاص جس مسئلے میں اس کے مقابل کوئی حدیث نہیں آئی ہے کہ نہ کرو. ایسے ہی نمبر 4 یہ ہے, انس رضی اللہ عنہ کی بھی اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر استسقاء کی دعا مانگی, فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ یدعو ورفع الناس ایدیہم معه یدعون, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے اور لوگ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے. تو کہتے ہیں جس طرح امام کی انہوں نے مشابہت کی ہاتھ اٹھانے میں, تو اس طرح امام کی مشابہت کرنا چادر کو پلٹ دینے میں کیا ممانعت ہے؟ یہ بات حقیقت میں معقول ہے, خاصتاً اس کے بالمقابل کوئی ممانعت نہیں ہے. تو واللہ اعلم تمام لوگوں کو بھی پلٹ لینا چاہیے اپنی چادریں. اور کب پھر اس کو ہٹائیں, کب اس کی کیفیت طبیعی حالت پہ کب لائیں؟ یہ اب جس طرح جب کپڑے بدل رہے چینج کریں اس وقت تک, اور اس کی اس طرح کوئی تحدید تو نہیں آئی ہے. لیکن یا آدمی اگر عجیب لگے گا الٹا کوڈ لے کر مان لے کمپنی میں گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, سیدھا کر لے. المہم اس وقت تک نکلنے تک. ادھر اسی سے متصل ایک سوال یہ ہے, کیا عورتیں بھی اگر وہ نماز پڑھ رہی ہیں وہ بھی مثلاً اپنا نقاب یا اوپر جو بھی چادر پہنی وہ بھی پلٹیں گی؟ وہ تو آدمیوں کے لیے بھی دلیل نہیں, لیکن راجح کیا ہے کہ آدمی پلٹ سکتے ہیں. تو اب عورتیں پلٹ سکتی یا نہیں ہیں؟ جنہوں نے کہا آدمی نہیں پلٹ سکتے تو بدرجہ اولا کہیں گے یا عورتوں کے کیا, وہ تو یقیناً نہیں پلٹیں گے. لیکن جو کہتے ہیں آدمی پلٹیں گے, ان کے نزدیک عورتیں پلٹیں گی یا نہیں؟ الشوکانی کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے بھی حق میں مستحب ہے, اور وہی دلیل ہے جو آدمیوں کے لیے ہے. دوسرا قول فقہائے مالکیہ نے کہا کہ نہیں, ان کے حق میں مستحب نہیں ہے, ان کو نہیں پلٹنا چاہیے, یعنی آدمی پلٹ سکتے ہیں عورتیں نہیں. لیکن واللہ اعلم اس میں تفصیل ہے. اگر عورتیں ایسی جگہ پڑھ رہی ہیں جہاں آدمی کا گزر ہے اور پلٹنے میں ہو سکتا ہے کچھ ان کا حصہ ظاہر ہو جائے یا زینت ظاہر ہو جائے تو نہ پلٹیں, اور اگر مخصوص جگہ پڑھ رہی ہیں پردے کا انتظام ہے تو پلٹنے میں کیا حرج ہے؟ الاصل جو سنت یا جو چیز مشروع آدمیوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے. تو اس طرح اس میں تفصیل ہے, اگر خاص ہے ان کی جگہ تو پلٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر آدمیوں اس میں دیکھنے کا امکان ہے تو نہ پلٹے. یہی بات شیخ بن باز رحمہ اللہ نے بھی کہا. اس طرح یہ استسقاء کے متعلق یہ بات ختم ہو گئی, اور اخیر میں یہ صفت یہ بتا دیتا ہوں استسقاء کی نماز کا طریقہ کیا ہے. ایک منٹ, ہاں اسی سے متصل اس کو رکھ دیں اور یہ اس کو الگ بھی کر دیجئے گا. جاری رکھیں. صلاۃ الاستسقاء اس نماز کا طریقہ یہ ہے
کہ 2 رکعت ہے، بغیر اذان اور اقامت دیے ہوئے لوگ اکٹھا ہوں گے۔ جب حاکم یا کہیے بادشاہ آرڈر دے گا کہ لوگ نماز پڑھیں، اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں اس طرح حاکم مسلم نہیں ہے تو وہاں کی جو کمیٹی ہے، مسلمانوں نے مصلحت سمجھی، ان میں جو بہتر ہیں، جو آگے ہیں، پیش رہتے ہیں، ان کے مشورہ کے بعد ایک وقت کی تعیین کی جائے، پھر لوگ وہاں اکٹھا ہوں۔ بغیر اذان اور اقامت کے نماز پڑھی جائے 2 رکعت، 2 رکعت نماز پڑھی جائے جس طرح کی عیدین کی نماز، یعنی تکبیرہ تحریمہ کے بعد 6 تکبیرات زوائد، پھر وہی رکوع سے اٹھنا، 2 سجدہ کرنا، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنا، وہی سورۃ الفاتحہ پڑھنا، کوئی اور سورت پڑھنے سے پہلے 5 تکبیرات کریں، 5 تکبیرات پڑھیں، یا ایسے ہی اس میں 6 بھی پڑھتے ہیں، 6 تکبیرات زوائد کرتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور جو میسر ہو، پھر وہی رکوع سجود، اور ایسے ہی نماز سے فارغ ہو جائیں۔ نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد یہ خطبہ دیا جائے، خطبہ میں اس کا اہتمام کیا جائے کہ لوگ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے کثرت استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، توبہ کریں، لوگوں کا حقوق ہے اگر ان کے اوپر واپس کر دیں، ظلم و زیادتی سے بچیں۔ تو اس موضوعات کو تاکید کے ساتھ امام ابھاریں گے، اور ایسے ہی وہ خود یہ دعا کریں گے، دعا کا اہتمام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے۔ ان دعاؤں میں سے یہ دعائیں اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، ایسے ہی اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا غدقا طبقا عاجلا غیر رائث نافعا غیر ضار، ایسے ان دعاؤں میں سے اللہم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ خطبہ جب ختم ہوا تو امام قبلہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا اور پھر انفرادی دعا کا اہتمام کرے گا، یعنی دعا مانگتا رہے گا، اور لوگ بھی اس وقت اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا کا اہتمام کریں گے، یعنی ہر کوئی الگ الگ دعا مانگے گا۔ دعا کے بعد پھر یہ جو اوپر پہنے ہوئے ہیں، مان لے چادر ہے، یا ایسے ہی شماغ ہے، یا ٹوپی ہے، یا ایسے کوئی چیز جو آسان ہے، اگر کوٹ ہے تو اس کو پلٹ لے، یعنی دائیں والے کو بائیں طرف کر دیں، بائیں والے کو دائیں طرف کر دیں۔ یہ ہے مختصراً استسقاء کی نماز کا طریقہ۔ هذا واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔